نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ تعالی، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیکا، یاد کر میری نعمت کو جو تم پر تھی، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب تائید کی میں نے آپ کی روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تعلیم دی آپ کو کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب آپ بناتے تھے مٹی سے پرندے کی حیت میرے حکم کے ساتھ، فَتَنفُخُ فِيهَا، پس پھونک مارتے تھے اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پس وہ ہو جاتا تھا سچ مچ کا پرندہ میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور آپ ٹھیک کر دیتے تھے مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب آپ نکالتے مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، ان کا آپ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ لائے ان کے پاس واضح دلائل، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، پس کہا کافروں نے ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر واضح جادو ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے دل میں بات ڈالی حواریوں کے، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 110 اور 111 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، روز محشر اللہ رب العزت تمام انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، کیونکہ تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے اسپیشل سوال ہوگا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی کہا گیا، ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک بھی کہا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اسپیشل سوال ہوگا، اور وہ آئے گا سوال انشاءاللہ آیت نمبر 116 میں، یعنی اگلے رکوع میں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو رکوع ہے پورا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ اے عیسیٰ، میں نے تیرے اوپر یہ کرم کیا، یہ احسان کیا، یہ نعمت دی، یہ دی، اتنی نعمتیں تو میں نے دیں، اور کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے الہ بناؤ؟ یہ سوال آخر میں آئے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی جواب بھی آئے گا کہ یا اللہ، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، صرف اللہ ان لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں، اور پتہ چلے کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ بنایا تھا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا تین الہوں میں سے ایک الہ ہے، یہ باتیں خود ان کی زبان سے سن لو کہ وہ کہیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ میں اللہ کا شریک ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن ابھی آج کا ہمارا سبق اور انشاءاللہ کل والا سبق بھی، اس میں وہ نعمتیں اور انعامات ہیں جن کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا۔ چنانچہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ باقی انبیاء سے اجمالی سوال کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے الگ اسپیشل اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، اور فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب رب العالمین فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ یاد رکھیں عیسیٰ ابن مریم جہاں بھی نام آتا ہے ابن مریم ساتھ آتا ہے کہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک، یاد کرنا میری نعمت کو جو تجھ پر تھی، میں نے کتنے انعامات تجھے دیے اے عیسیٰ۔ رب العالمین فرماتے ہیں دوسرے مقام پر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ پاؤ گے۔ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، اور پھر انبیاء پر اللہ کی نعمتیں، سبحان اللہ۔ عام انسان اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، پھر اللہ کا نبی، اور پھر اللہ کا وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے معجزتاً بغیر باپ کے پیدا کیا ہو، پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں گویائی عطا فرمائی ہو، پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی ہو، پھر جس کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ جب حملے کے وقت جب دشمن سولی پہ لٹکانا چاہتے ہوں اللہ آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے ہوں، کتنے انعامات ہیں۔ فرمایا اذکر نعمتی علیک، یاد کر میرے عیسیٰ میرے ان انعامات کو جو میں نے تجھ پر کیے، وعلی والدتک، اور ان کو بھی یاد کر جو میں نے تیری والدہ پر کیے۔ سبحان اللہ۔ اے عیسیٰ، میں نے تیرے اوپر بھی اپنے انعامات کیے، اور میں نے تیری والدہ کے اوپر بھی اپنے انعامات کیے۔ اب تھوڑی تفصیل ان انعامات کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب ہم نے
جب میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ، ایسا جب تیری ولادت کا وقت ہوا، تیری ماں کو تسلیاں دینے کے لیے ہم نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ پڑھیے سورہ مریم۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ حضرت مریم جب پریشان ہوئی، کماری مریم کے بطن سے جب عیسیٰ کی ولادت ہونے لگی تو جبرائیل علیہ السلام نے آواز دے کر کہا اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے یہ دیکھنا پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے خشک تنے کو جھنجھوڑ اور ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا اور پی اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ فرمایا دیکھنا عیسیٰ، تیری ولادت کے وقت تیری ماں کو تسلیاں دینے کے لیے ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور جب دشمن تیرے اوپر حملہ آور ہوئے ہم نے جبرائیل کو بھیج کر تجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سب محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے تیری تائید کی، اور جب تو دعوت دیتا تھا تو جبرائیل وہی لے کر آتے تھے، اور پھر جب دشمن تیرے مقابلے میں آتے تھے تو جبرائیل تیری حفاظت کیا کرتے تھے۔ یہ انعام میرا تھوڑا انعام ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں تیری تائید کی، میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ، اور پھر مزید میرا انعام تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ کلام کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، فی المہد، گود میں، پنگھوڑے میں۔ جب اے عیسیٰ، جب تیری ماں کے خلاف، اس کے کردار کے خلاف لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کی، سورہ مریم میں ہے، لوگوں نے کہنا شروع کیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، یہ تو نے کیا کام کیا مریم، تیرا باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک آدمی تھی، تیرا بیٹا بغیر شادی کے کیوں ہو گیا؟ فاشارت الیہ، تو مریم نے ننھے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس نو مولود سے پوچھو۔ قوم والے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں جو ابھی گود کے اندر چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم میں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا بول میرے عیسیٰ، اور ایسا بول کہ تیری بول قرآن بن کے قیامت تک گونجتا رہے۔ پھر عیسیٰ بولے اور بول کر کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، میری ماں کے خلاف زبان درازیاں نہ کرو۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں، مجھے میرا رب کتاب بھی دے گا، مجھے میرا رب نبی بھی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ یہ میرا تھوڑا انعام ہے کہ ابھی آپ ماں کی گود میں تھے تب میں نے آپ کو بولنا سکھا دیا۔ اللہ وہ یاد کرائیں گے قیامت والے دن، اے عیسیٰ وہ بات تو یاد کرو نا، تو کلم الناس فی المہد، کس طرح گود اور پنگھوڑے میں تم کلام کر رہے تھے لوگوں سے، اور کتنی فصاحت کے ساتھ بول رہے تھے، کتنی بلاغت کے ساتھ بول رہے تھے، کیسے جناب بات کو دو ٹوک سمجھا رہے تھے۔ وکہلا، اور کہولت کی عمر، ادھیڑ عمر، بڑھاپے سے تھوڑا پہلے، اس وقت بھی کلام کرو گے۔ دیکھیں جی، بچپن میں کلام کرنا یہ تو معجزہ ہوا، ادھیڑ عمر میں تو ہر کوئی کلام کرتا رہتا ہے، ادھیڑ عمر میں تو
ہر کوئی بولتا رہنا ہے۔ مہد کے ساتھ کہل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو پیغمبر کی دعوت بھی اس میں شامل ہے، پیغمبر بڑے ہو کر جو دعوت دیتے تھے وہ بھی اللہ کا انعام تھا، اور زیادہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، قرب قیامت پھر آئیں گے اور ادھیڑ عمر میں پھر لوگوں سے کلام کریں گے، اس میں اس کی طرف بھی اشارہ، اے عیسیٰ ہم نے تجھے ماں کی گود میں بھی بولنا سکھایا اور ہم نے تجھے دوبارہ پچھلی عمر میں دنیا کے اندر بھیج کر پھر تجھے لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کا موقع دیا، بتاؤ یہ میرا تھوڑا انعام ہے عیسیٰ؟ سبحان اللہ۔ اچھا اب بولتے تو ہر کوئی رہتا ہے، لیکن اللہ جس کو اپنی کتاب کا علم دے اور پھر وہ اللہ کی کتاب کے علم کے ساتھ بولے تو سبحان اللہ۔ فرمایا اگلا انعام وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، یہ مفسرین فرماتے ہیں کتاب اور حکمت یہ نہیں تورات اور انجیل ایک مطلب، اور دوسرا مطلب تورات اور انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائی، انجیل ان پر اتری اور تورات پہلے سے اتری ہوئی تھی، اللہ نے وہ علم دیا، اور کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا علم، حدیث کا علم، تورات کا علم اور انجیل کا علم، اے عیسیٰ میں نے تجھے اتنے آسمانی علوم سکھا دیے، یہ میرا تھوڑا انعام ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اگلا انعام، اور جب عیسیٰ آپ بناتے تھے مٹی سے، کَہَیَّةِ الطَّیْرِ، پرندے کی حیت اور پرندے کا نمونہ، پرندے کا نقشہ بناتے تھے، لیکن بِإِذْنِی، میرے حکم سے بناتے تھے۔ پرندے کا نقشہ کس کے حکم سے بناتے تھے؟ اللہ۔ ویسے تو مجسمے بنانا اور تصویریں بنانا ٹھیک نہیں ہے نا، منع ہے، لیکن اللہ نے جب خود حکم دیا تو پھر منع ختم ہو گیا، کیونکہ منع بھی اللہ نے کیا ہے، اجازت بھی اللہ نے دی ہے۔ فرمایا بِإِذْنِی، فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِی، اور جب آپ بناتے تھے مٹی سے پرندے کی حیت میرے حکم کے ساتھ، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، بس وہ سچ مچ کا پرندہ بن جایا کرتا تھا میرے حکم کے ساتھ۔ عیسیٰ پھونک تو مارتا تھا اور پرندہ اس کو میں بنا دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تھوڑا انعام ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بِإِذْنِی بِإِذْنِی آ رہا ہے نا بیچ میں، چلو ایک بات کرنی ہے لیکن آخر میں کریں گے، اگلے بِإِذْنِی بھی پڑھ لیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اگلا انعام، اور تو ٹھیک کر دیتا تھا الاکمہ، پیدائشی نابینے کو، مادر زاد اندھا۔ آپ لے جائیں آج بھی اس دور میں بھی ڈاکٹر معذرت کر لیتے ہیں کہ اس کی نظر ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے لائیں۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو مادر زاد پیدائشی نابینا ہوتا تھا، اے عیسیٰ اس پر ہاتھ تو پھیرتا تھا، اس کی بینائی میں لوٹا دیا کرتا تھا۔ وَالْأَبْرَصَ، اور اسی طرح کوڑ کا مریض اگر تو اس پر مس کر لے عیسیٰ، تو اس کو چھو لیتا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے اس کا مرض ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور ان سب باتوں سے بڑھ کے اور تو مردوں کو نکال دیتا تھا قبروں سے، وہ اٹھ کر تجھ سے کلام کرتے تھے، لیکن بِإِذْنِی، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا بھی کرتے قم بِإِذْنِ اللہ، قبر پہ کھڑے ہو کر کہا اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ، پھر اللہ اس کو کھڑا کر دیتا تھا۔ عیسیٰ اشارہ تیرا ہوتا تھا اور قبر سے میت کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بِإِذْنِی بِإِذْنِی آیا جی 1 2 3 4 دفعہ آیا، میرے حکم سے، میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھیے کہ معجزہ اور کرامت دونوں برحق ہے، معجزہ بھی برحق، کرامت بھی برحق۔ معجزہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ، کرامت ظاہر ہوتی ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر۔ معجزے اور کرامت کا مطلب یہ ہے کہ خرق عادت، عادت کے خلاف، عموماً عادتاً جو کام ہوتے ہیں ویسا کام نہ ہو۔ عادتاً تو یہ کام ہوتے ہیں نا، شادی ہوتی ہے پھر بچہ ہوتا ہے، اور خرق عادت یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کی شادی نہ ہوئی، پاک دامنہ خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، یہ خرق عادت، عادت کے خلاف۔ عادتاً تو یہ ہوتا ہے
کہ جناب لکڑی ہے، جاندار سانپ ہے، لیکن خرق عادت یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے. یہ ہے خرق عادت کے خلاف. سانپ کو پکڑتے ہیں تو لاٹھی بن جاتی ہے. یہ ہے خرق عادت. عادتاً تو یہ ہوتا ہے کہ پتھر میں سے، پہاڑوں میں سے چشمے نکلتے ہیں، اور خرق عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی چلو تھوڑا بہت پانی ہے؟ کہا جی کوئی ہے تھوڑا بہت. فرمایا وہ جمع کرو. وہ جو جمع کیا تو چلو بھر پانی بنا، اور میری طرف دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس میں سے چلو بھرا، اور پھر آپ نے یوں ہاتھوں کو رکھا تو آپ کی انگلیوں کے بیچ سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. یہ ہو گیا خرق عادت. اب خرق عادت جو چیزیں انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوں ان کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ کے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو کیا کہتے ہیں جی؟ معجزہ. اور اگر کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو اس کو کہتے ہیں کرامت. دونوں پر حق ہیں، دونوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک بات سمجھنے والی وہ یہ ہے، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے. کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والا وہاں بھی اللہ ہوتا ہے. کرنے والا کون ہوتا ہے جی؟ اللہ. اس پہ آپ کو سمجھاؤں مثال کے ساتھ کہ واقعی اللہ کرنے والا ہوتا ہے. بہت مزیدار مثال ہے، قرآن پاک میں ہے، آپ کے علم میں ہے، صرف توجہ دلانی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ تیرے ہاتھ میں ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں. اچھا موسیٰ ذرا اس کو نہ نیچے پھینک، القہا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے نیچے پھینکا، وہ کیا بن گئی؟ سانپ. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی. جو ہی سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پیٹھ دی اور ڈر گئے، اور ڈر کر منہ دوسری طرف کیا. اور سورۃ القصص میں اللہ فرماتے ہیں وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ دے کر پھری اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں. اچانک جو سانپ بن گیا، خوفناک، تو ڈر تو لگتا ہے، انسان کی فطرت ہے، سانپ سے انسان کو ڈر لگتا ہے. اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے خود بنایا ہوتا سانپ تو پھر ڈرنے کی ضرورت معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیچے پھینکوں گا تو سانپ بن جائے گا. پھر رب نے آواز دی موسیٰ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ واپس پلٹ، ڈر نہیں. خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ اور ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، جو اللہ لاٹھی سے سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کی لاٹھی بھی بنا سکتا ہے. پکڑ کے تو دیکھ. تو ہاتھ نبی کا، کرنے والا کون؟ اللہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ معجزے میں ہاتھ نبی کا، کرنے والی ذات. اسی طرح کرامت میں ہاتھ ولی کا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں تھی کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. کوئی عورت نبی مرد ہی ہوئی ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ بیان کر رہے تھے، تو آج کل تو خیر بہت زیادہ دور آگے چلا گیا، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اکا دکا تو لوگ ہوتے تھے. تو کسی کالج وغیرہ میں بیان کیا تو کالج کی کسی لڑکی نے سوال کیا، شاہ صاحب عورت کوئی نبی نہیں ہوئی؟ شاہ صاحب سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسلام نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہے، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی. شاہ جی نے فرمایا بیٹا عورتیں نبی جنتی تھیں، مرد نبی بنتے تھے. عورتیں نبی جنتی تھیں، مرد نبی بنتے تھے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ عورتوں کی اپنی شان ہے، مردوں کی اپنی شان ہے. سمجھ آئی؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام دیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، مریم علیہ السلام نبی نہیں، لیکن نبی کی والدہ تو ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حضرت آمنہ نبی کی والدہ تو ہے نا. یہ شان تھوڑی ہے. باقی ایک بات یہ ضرور ہے کہ اللہ نے مردوں کو فوقیت عطا فرمائی ہے، اس کا انکار بھی نہیں. خود قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکمیت عطا فرمائی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باتوں سے بات نکلتی ہے، تھوڑا لطیفی کی بات بھی ہے. ایک بندے پوچھا دوسرے تو مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ مرد افضل ہے؟ اس نے کہا مرد افضل ہے.
سخت دلیل اس وقت میں جیڑا بھی محمد افضل نام دا ویکھا مرد ہی ویکھا افضل عورت کوئی نہیں ویکھی کیا عورت دا نام افضل سنا تساں بھی تو کیا عورت دا نام ہوئے افضل سخت افضل جس دا بھی نام ہے وہ مرد دا ہی ہمیشہ محمد افضل خیر اب عیسیٰ علیہ السلام تو تھے اللہ کے نبی لیکن مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر نکاح کے جو بیٹا عطا فرمایا یہ کرامت ہے یہ کیا ہے بولو کرامت ہے اور جب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارا بیٹا ہونے والا ہے اٹھائیے سورہ مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا ہے کاش آج کا دن آنے سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا مجھے یہ کرامت نہ ملتی تو اچھا تھا رب نے کہا میں نے کرامت دینی ہے معلوم ہوا کرامت میں نبی کا ولی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا وہاں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے واپس آئیے جی اب دیکھیے اس لیے بیزنی اللہ فرما رہے میرے حکم سے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب اے عیسیٰ میں نے تیری حفاظت کی بنی اسرائیل سے روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر گیا وہ تیرے قتل کے در پہ ہوئی ہے تو پھر روکنے والا کون تھا اللہ فقال الذين كفروا منهم کافروں نے کہا ان میں سے ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر معجزے دکھاتے اور وہ بے ایمان آگے سے کہتے یہ کیا ہے جادو ہے اب جب سارے وہ کہہ رہے تھے جادو تو جن لوگوں کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنایا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنایا اللہ فرماتا ہے یہ بھی تو میرا انعام ہے نا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے وہی بھیجی یعنی دل میں بات ڈالی وہی القاء کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآن پاک میں سورۃ النحل میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرح ہم نے وہی بھیجی مطلب اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو نے یوں کرنا ہے اسی طرح اوحا الی السماء آسمان کی طرف وہی بھیجی یعنی ان کو ہم نے یہ بات سمجھا دی تو حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے تائید کرنے والے ان کے دل میں ایمان کی فکر اور عیسیٰ کی تائید کا جذبہ کس نے ڈالا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا نا عیسیٰ علیہ السلام پر اسی کو ذکر کرتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي اور جب میں نے حکم بھیجا حواریوں کی طرف تائید کرنے والوں کی طرف کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ وبرسولی اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قالوا آمنا انہوں نے کہا جی ہم ایمان لائے وشہد اور گواہی دیجئے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ بے شک ہم سب فرما برداری کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے عیسیٰ یہ میرے انعامات یاد کرو کچھ انعام انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ روز قیامت کہیں گے عیسیٰ میرے انعامات کو یاد کیجئے جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تائید کی 1 آپ نے بچپن میں کلام کیا 2 ادھیڑ عمر میں کیا 3 کتاب دی 4 حکمت دی 5 تورات دی 6 انجیل دی 7 پرندے کی حیت بناتے تھے میرے حکم سے 8 سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور نمبر 9 آپ ٹھیک کر دیتے تھے مادر ذات اندھے کو نمبر 10 کوڑ کے مریض کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے نمبر 11 مردوں کو زندہ کر دیتے تھے نمبر 12 بنی اسرائیل حملہ آور ہوئے ہم نے آپ کی حفاظت فرمائی اور نمبر 13 حواریوں کے دل میں ایمان اور آپ کی نصرت کا جذبہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا یہ میرے انعامات اور پھر انشاءاللہ آخر میں سوال آئے گا ترجمہ دوبارہ سن لیجیے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہے وعلی والدتک اور تیری والدہ پر
اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کَہَیَّةِ الطَّیْرِ، پرندے کی حیت، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، فَتَنفُخُ فِیہا، پس اس میں پھونک مارتے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، وہ ہو جاتا سچ مچ کا پرندہ میرے حکم کے ساتھ، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور ٹھیک کر دیتے تھے مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو میرے حکم کے ساتھ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب نکالتے مردے کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو آپ سے، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، کافروں نے کہا ان میں سے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وہی بھیجی حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہی دیجئے کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔